السلام علیکم۔ عافیہ صدیقی کیس 16 سال سے پاکستانیوں کو اس نے ڈسٹرب کیا ہوا ذہنی طور پہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عافیہ صدیقی جو ہیں وہ ایک خاتون تھیں اور شادی شدہ تھی، بچے بھی تھے ان کے۔ وہ وہاں یورپ میں گئیں، تعلیم حاصل کی انہوں نے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اور یہ انہوں نے کوئی تجربہ کیا ہے یا کوئی ایسے ان کے خیالات ہیں یا کوئی ایسی ایجاد ان کے ذہن میں ہے جس سے یہ ملک ہمارا ترقی کر سکتا تھا یا ہمارے دشمنوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ تو امریکہ والوں نے یہ کام کیا، انہوں نے کسی نہ کسی بہانے سے، اس وقت مشرف صاحب کی حکومت تھی، تو جو خود مانتے تھے کہ ہم نے پکڑ کے لوگ جو امریکہ کو دیے اور بڑے ڈالر کمائے، تو انہوں نے واقعی وہ اس میں بھی عافیہ صدیقی کو بھی ڈالر کمائے اور ان کو دے دیا۔ ان کی ضرورت یہ تھی کہ اتنا اچھا دماغ جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک بچی جو بڑی کمپیوٹر میں جس نے مہارت حاصل کی تھی، تو اس کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے ختم کر دیا گیا۔ تو سارے جانتے ہیں وہ کیا معاملہ تھا۔ خیر جیسے بھی ہے، عافیہ صدیقی کی بات کرتے ہیں۔ اب عافیہ صدیقی کو بہانہ بنا کے پہلے وہاں بلگرام کی جیل میں رکھا گیا افغانستان کئی سال، اور پھر کیس ایسے سرسری عدالت میں چلا کے کہ اس نے جی کسی فوجی سے رائفل چھین لی تھی اور وہ مارنے کی کوشش کی تھی، تو اس جرم میں 86 سال قید کی سزا۔ حالانکہ امریکہ کے قانون میں اسی جرم کی اگر جو یہ ان کے نام تھوپا جاتا ہے 10 سال قید ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو 16 سال ہو گئے ہیں، اس کو چھوڑ نہیں رہے وہ 86 سال کے چکر میں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اس کو کبھی نہ چھوڑیں اور عبرت کا نشان بنا دیں تاکہ آئندہ کے لیے پاکستان کے مایہ ناز ایٹمی سائنسدان جو ہے عبدالقدیر خان، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کے سلوک کیا گیا تاکہ پاکستان میں کوئی جو ہے نا ذہانت آگے نہ نکل سکے اور لوگ خوف زدہ ہو جائیں، ڈر جائیں ان چیزوں سے۔ عرفہ کریم جو چھوٹی بچی تھی بیچاری، اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا کیا گیا کہ آج تک سمجھ نہیں آئی۔ بالکل صحت مند تھی، خوشگوار زندگی تھی اس کی، لیکن پتہ نہیں کیا کیا گیا۔ بہرحال بات عافیہ صدیقی کی ہو رہی ہے، تو اس وقت سے لے کے مسلسل پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ جو درد رکھنے والے ہیں، جو غیرت رکھنے والے مسلمان ہر پاکستانی ہیں، وہ اس کے لیے مسلسل کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ کوشش انسانوں کے بس میں نہیں ہے، یہ حکومتوں کا کام ہے۔ تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ ابھی تک کی جو حکومتیں ہیں انہوں نے اس کے لیے کوئی بڑا سٹیپ کیوں نہیں لیا۔ آج اس بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حال ہی میں ایک تجویز آئی تھی، تجویز زیر غور تھی کہ جب اسامہ بن لادن کو یہاں امریکہ نے آ کے مارا، شہید کیا، جو بھی ہم کہیں گے، تو وہ پاکستان میں کیا، تو ایک ڈاکٹر شکیل آفریدی تھا جو شاید کوئی فرضی ڈاکٹر تھا یا اصل ڈاکٹر تھا، اس کو امریکہ نے پہلے قابو میں کیا اور اس نے کہا کہ کسی طرح سے اس فیملی کے جس پہ انہیں شک تھا کہ ان کے اندر اسامہ بن لادن ہے، تو اس کے وہ خون کے نمونے حاصل کرو تاکہ ڈی این اے ہم چیک کر سکیں۔ تو کسی بہانے سے انہوں نے بچوں کو جو ٹیکے لگواتے ہیں، حفاظتی ٹیکے، وہ کو فرضی پروگرام بنایا اور ان کے خون کے نمونے لیے، اور اس سے انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ وہی فیملی ہے اسامہ بن لادن کی، اور پھر باقی چیزوں سے انہیں کنفرم ہو گیا کہ اسامہ بن لادن ادھر ہی ہے۔ تو انہوں نے اچانک رات کو حملہ کیا۔ اس میں ہماری اس وقت کی جو حکومت تھی اس کا تعاون تھا نہیں تھا، یا بے خبری میں کیا یا ان کی غفلت میں سب کچھ ہو گیا، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ لیکن یہ کہ انہوں نے بہرحال اسامہ بن لادن کو وہ یہاں سے اٹھایا اور وہ ان کو مار کے ان کو شہید کر کے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی لاش جو ہے وہ سمندر میں پھینک دی۔ تو اسامہ بن لادن جو ہے یہ بڑا ایک دلیر آدمی تھا اور اس کی تنظیم بھی بڑی چلتی رہی۔ وہ آج کل وہ زیر طاب ہیں اور ہم سمجھتے ہیں شاید پاکستان کے بھی وہ خلاف ہو گئی ہے تنظیم، جیسے بھی ہے، جس طرح سے بھی ہے، اس کو چھوڑ دیں اس بات کو بھی۔ صرف یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ڈاکٹر جو شکیل آفریدی تھا، وہ جس نے یہ جاسوسی کی تھی اسامہ بن لادن کی، وہ اس کو ہماری حکومت نے ظاہر پکڑ لیا اور اس کو ٹریس کر لیا اور اس کو سزا دی ہوئی ہے، قید کی سزا دی ہوئی ہے، عمر قید کی اس کا سزا ہے۔ تو اس کو کئی بار امریکہ نے مانگا ہے کہ یہ ہمارے حوالے کر دیں۔ خیر ڈری نہیں ہماری حکومتیں اور اس کو حوالے نہیں کیا، لیکن میں کہتا ہوں اس پر سودا بازی تو ہو سکتی ہے، اس کو دے کے امریکہ کے ساتھ کوئی ایسی بات کی جائے کہ ٹھیک ہے آپ یہ لے لو۔ ہم نے اس غدار کو کیا کرنا رکھ کے؟
ہم اس کو پھانسی لگا نہیں سکتے، ہم نے جو سزا دے دی عمر قید کی وہی رہے گی، ہم اس کو مار نہیں سکتے، اس نے کیا تو زیادتی تھی جو بھی کی ہمارے ملک کے ساتھ، لیکن ہم اس کو اس ایسے، میں کہتا ہوں عافیہ صدیقی کے بدلے ہزاروں شکیل افریدی دیے جا سکتے ہیں، تو ایک کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو، ایک کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو کہ ہم اس کو نہیں چھڑائیں گے، وہ تو ہماری غیرت ہے، عافیہ صدیقی تو ہماری غیرت ہے، ہم تو ساری دنیا میں بغیرت مشہور ہو گئے ہیں، جب تک اس کو چھڑائیں گے نہیں، تو اس کو اگر چھڑانے کے بدلے میں شکیل افریدی دینا پڑتا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو مجھے تکلیف اس بات کی ہوئی ہے کہ کل یہ عدالتوں میں، سپریم کورٹ میں یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں غالباً یہ بات چلی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ حکومت نے یہ جو ہے اس پہ واپس لے لی اپنی پیشکش کو، تھوڑی بہت کو بات چل رہی تھی کہ شکیل افریدی دے دیتے ہیں اور وہ دے دیں عافیہ صدیقی کو رہا کر دیں، تو پتہ چلا ہے کہ یہ حکومت نے اب نوٹس کیا ہے عدالت نے کہ یہ کیوں ہوا ہے، ایسا کیوں ہوا ہے، کیوں حکومت نے ہاتھ کھینچ لیے ہے، اس حکومت کے اندر کون سے ایسے لوگ ہیں جو بالکل ہی گئے گزرے ہیں اور سرے سے وہ اپنا یہ شکیل افریدی کے بدلے میں یہ کام نہیں کرنا چاہتے، تو یہ ہماری ایک غیرت کے لیے تازیانہ ہے۔